بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں داخل ہوتے وقت جھنڈے کا مشورہ کس نے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا کس کپڑے کا بنوا کر کس کو دیا؟ جب بریدہ اسلمی نے ماں اپنے ساتھیوں کے اسلام قبول کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مدینے میں داخل ہوتے وقت آپ کے سامنے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ اتار کر اور نیزہ میں باندھ کر بریدہ کو دیا۔ جس وقت مدینے میں داخل ہوئے تو بریدہ جھنڈا لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چل رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو مچھلی کو کیا نصیحت ملی؟ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ دریا کی مچھلیاں اپنی تسبیح پر فخر کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ بنی آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں قید فرما کر، مچھلیوں دیکھو تو یونس کیسی تنگ و تاریک جگہ پر ہمارا نام لیتا ہے، اور تم جائے آرام پر ہمارا ذکر کرتی ہو، بس اس کی عبادت فضیلت رکھتی ہے تمہاری عبادت پر۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حال عبادت سے آگاہ ہونے کے بعد مچھلیاں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوئیں۔ بتائیں کس خلیفہ کی پیدائش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ فرمایا؟ حضرت عزیر علیہ السلام۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرت۔ جنت کی زمین کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ زعفران کی۔ پہاڑ جیسی مچھلی اللہ پاک نے کن مجاہدین کے لیے بھیجی؟ سرایہ الخط کے دوران لشکر اسلام کو راشن کی اس قدر کمی پیش آئی کہ کھجوریں ختم ہونے پر لوگوں کو درختوں کے پتے کھانے پڑے۔ جب درختوں کے پتے کھانے کی نوعیت آ گئی تو اللہ پاک نے غیب سے مجاہدین کی مدد فرمائی۔ سمندر سے ایک اتنی بڑی مچھلی ساحل پر آ پڑی جسے مجاہدین 1 مہینے تک کھاتے رہے، مگر اس کا پہاڑ جیسا جثہ ختم نہ ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سالار لشکر نے اس مچھلی کی 2 پسلیاں زمین میں گاڑ کر کھڑی کر دی تو ایک کجاوا بندہ اونٹ اس کے نیچے سے گزر گیا۔ نماز پڑھتے دوران ہلنا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ رومان فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نماز پڑھ رہی تھی، نماز میں ادھر ادھر جھکنے لگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا تو مجھے اس زور سے ڈانٹا کہ میں ڈر کی وجہ سے نماز توڑنے کے قریب ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو تو اپنے تمام بدن کو سکون میں رکھے، یہود کی طرح ہلے نہیں۔ بدن کے تمام اعضاء کا نماز میں بالکل سکون سے رہنا نماز کے پورے ہونے کا جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نک نیم سے پکارتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کبھار عائش کہہ کر پکارتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائش، یہ جبرائیل ہیں، تجھے سلام کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ دجال کے پاس ایسی کیا چیز ہوگی جس سے لوگ متاثر ہوں گے؟ دجال کے پاس ظاہری جنت اور جہنم ہوگی۔ لوگ اس کی جنت میں داخل ہونا چاہیں گے جو کہ ان کو جہنم میں لے جائے گی، اور اہل ایمان اس کی جہنم میں داخل ہوں گے جو کہ در حقیقت جنت ہوگی۔ اس کی جنت در حقیقت جہنم اور اس کی جہنم در حقیقت جنت ہوگی۔ حضرت آسیہ فرعون کی ہم بستری سے کیسے بچی؟ حضرت آسیہ ایسی پاک باز خاتون ہیں جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ ہیں۔ مزید یہ کہ حضرت آسیہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو جنت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ فرعون مصر نے جب ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا، یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا تھا، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ فرعون کی طرف سے جب حضرت آسیہ کے لیے شادی کا پیغام آیا تو یہ ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظالم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی ہی رات جب فرعون حضرت آسیہ کے کمرے میں گیا تو اللہ پاک نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا ہی رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ صحبت نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا ہے کہ فرعون کو ایک ایسی بیماری تھی کہ طبیبوں نے اس کو ساری عمر صحبت کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ اللہ پاک کا حضرت آسیہ پر کرم تھا کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ مردہ کو دفن کیوں کیا جاتا ہے؟ ہندوؤں کی طرح جلایا کیوں نہیں جاتا؟ انسان کی اصل مٹی ہے، کیونکہ مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے، تو مٹی انسان کی ماں ہوئی، اور انسان کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک جسم اور ایک روح۔ روح سے انسان بڑھتا اور پرورش پاتا ہے، تو روح انسان کی مربی اور پرورش کرنے والی ہوئی۔ جس طرح کے باپ بچے کی پرورش اور تربیت کرتا ہے تو روح باپ ہوئی اور مٹی ماں، اور قاعدہ ہے کہ باپ سفر کرتا ہے تو بچے کو ماں کے سپرد کر کے جاتا ہے، نہ کہ باورچن کے، یعنی آگ انسان کے لیے باورچن ہے، کیونکہ آگ پکانے کا کام کرتی ہے، لہٰذا جب روح نے سفر کیا تو جسم کو اس کی ماں یعنی مٹی کے سپرد کیا گیا، نہ کہ باورچن یعنی آگ کے۔ پھر جلانا سخت بے رحمی کی بات بھی تو ہے، اور جلانا بے حیائی ہے۔ جس چیز کو وہ زندگی میں چھپاتا تھا، اب جس وقت اس کو جلایا جائے گا تو پہلے کفن جلے گا جس سے وہ مردہ ننگا رہ جائے گا، جس کو سب لوگ دیکھیں گے، اور اگر عورت ہوگی تو اس کی کس قدر بے عزتی ہوگی۔ حیا دار قوم تو کبھی ایسے عمل کو پسند نہ کرے گی کہ اپنے باپ، بھائی، بہن کی حیا کی چیزوں کو اس کے مرنے کے بعد دیکھے، اور جلانے سے بدبو ہوا میں پھیل کر مختلف بیماریاں پھیلاتی ہے، اور دفن کرنے سے تو اندر ہی اندر پھول پھٹ کر مردہ مٹی میں مل جاتا ہے، اور مٹی اندر ہی اندر سب جذب کر لیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نابینا والد کو تھپڑ کیوں مارا تھا؟
صحابہ کرام میں سے سب کی ٹھنڈی طبیعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ پہاڑ بھی اگر سر سے گزر جاتا تو چپ رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نابینا والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ آ کر کہنے لگے کہ میرا بیٹا اتنے ٹھنڈے مزاج کا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ آج مجھے تھپڑ مارا ہے ابو بکر نے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابو بکر تو بڑے حلیم ہے اور باپ کو تھپڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ہاتھ باندھے اور سر کو جھکائے کھڑے ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر والد کو مارا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا لوگوں کو یقین نہیں ہو رہا، تم نے باپ کو مارا ہے؟ حضرت ابو بکر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر اٹھایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد سے کہیں تلوار لے کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن ان سے فرما دیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہ کریں، میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بولے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ جس کے غم اور پریشانیاں زیادہ ہو جائیں وہ کثرت سے کیا پڑھا کرے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے غم اور پریشانیاں زیادہ ہو جائیں وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ یہ جنت کا ایک خزانہ ہے، اور جامع ترمذی میں ہے کہ یہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ جنت کی 4 افضل خواتین کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے، پھر پوچھا کیا تم ان لکیروں کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والی خواتین میں سب سے افضل یہ 4 ہیں: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران۔ حدیث نبوی میں حافظہ تیز کرنے کے لیے کن 5 چیزوں کا ذکر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے: مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے، آیت الکرسی پڑھنے سے۔ کس نبی نے درخت سے پناہ مانگی؟ حضرت زکریہ علیہ السلام پر ایک سنگین الزام بنی اسرائیل والوں نے لگایا تھا، جس کی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے جنگل کی راہ اختیار کر لی تھی۔ تو تعاقب میں بنی اسرائیل کے لوگ آئے تو آپ علیہ السلام نے ڈر کی وجہ سے ایک درخت سے پناہ طلب کر لی تھی۔ درخت کا تنا 2 حصوں میں بٹا اور آپ علیہ السلام اس میں گئے تو درخت دوبارہ جڑ گیا۔ سوال ہے کیا قبر پر بیٹھنا حرام ہے؟ جواب ہے قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا جو اس کے کپڑے جلا کر جل تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ سوال ہے کون سی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا حق مہر وہ خود تھیں؟ جواب ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی۔ ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مہر کے طور پر کیا دیا؟ انس نے جواب دیا ان کی مہر وہ خود تھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کیا تھا۔ سوال ہے کس درخت نے 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک بدو آیا، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بدو نے کہا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی گواہی اور کون دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیکر کا درخت گواہی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے کنارے پر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کو بلایا تو کیکر زمین کو پھاڑتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنے کا حکم دیا اور کیکر نے 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا، یعنی وہی الفاظ کہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے تھے۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔